صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا وظیفہ، دانت پیسنے کی عادت سے نجات کا روحانی عمل۔ بعض اوقات سوتے میں بچے جو ہیں دانت پیستے ہیں، اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، تو اس عادت سے نجات کا روحانی عمل جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ سونے کے دوران دانت پیسنے کی بیماری کئی وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے۔ جب مریض گہری نیند سو جائے تو اس کے قریب سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر اتنی آواز سے کہ اس کی نیند خراب نہ ہو، چند دن تک کوئی شخص یہ الفاظ پڑھے، اور یہ آیت مبارکہ ہی ہے قرآن پاک کی حروف مقطعات میں سے ہے، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، اس کو پڑھا جائے اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو دانت پیسنے کی عادت سے نجات مل جائے گی۔ اس کے ساتھ دانتوں کے درد کا روحانی علاج۔ بعض اوقات دانتوں میں درد ہوتی ہے تو اس کا روحانی علاج کیا ہے؟ مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ سے یہ منقول ہے کہ جو شخص چھینک آتے وقت، جب چھینک آتی ہے اس وقت الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان، یہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے کانوں اور دانتوں میں کبھی درد نہیں ہوگا، کان اور دانت کبھی درد نہیں کریں گے۔ اسی طرح دوسرا دانتوں کے درد کا روحانی علاج یہ ہے کہ دانتوں میں تکلیف ہو تو روزانہ باقاعدگی کے ساتھ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سورہ بقرہ کے پہلے اور آخری رکوع کی تلاوت کی جائے، اور یعنی 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا، 3 مرتبہ آخر میں، اور سورہ بقرہ کا جو پہلا رکوع ہے اور جو آخری رکوع ہے یہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر دیں اور پھر ہاتھ اپنے جبڑوں پر پھیر لیں، یعنی دانتوں کے باہر والا جو ہمارا چہرے کا حصہ ہے وہاں پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دانتوں کی تمام تکالیف سے نجات عطا فرمائے گا۔ اسی طرح تیسرا دانتوں کے درد کا، دانتوں کی تکلیف کا علاج، روحانی علاج، دانتوں میں تکلیف ہو تو سورہ قریش، لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس سورہ مبارکہ کو، سورۃ القریش کو 21 مرتبہ نمک پر دم کر کے دیں اور پھر وہ نمک دانتوں پر ملتے رہیں، انشاءاللہ دانتوں کے درد سے نجات ملے گی۔ چوتھا روحانی علاج یہ ہے دانتوں کے درد کا کہ دانت کا درد ہو یا داڑھ کا درد ہو تو اس کو چٹکی سے پکڑ کر، یعنی انگلیوں سے پکڑ کر سورہ مبارکہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس کی یہ سورہ زلزال جو ہے اس کی پہلی آیت مبارکہ، اس کو 21 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، پھونک مار دیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی دانت کے درد سے اور داڑھ کے درد سے نجات عطا فرمائے گا۔ اسی طرح داڑھ کے درد کا علاج یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے داڑھ کے درد کے متعلق عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی پر ان کلمات سے دم کیا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ کنز العمال میں موجود ہیں، احادیث مبارکہ کی کتاب ہے، اور میں اس کو ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں۔ اسکنی ایھا الریح، اسکنی ایھا الریح اسکنتک بالذی سکن لہ، اسکنتک بالذی سکن لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو السمیع العلیم، ما فی السماوات وما فی الارض وہو السمیع العلیم۔ اس کو ایک مرتبہ پڑھ کر
آپ دانت یا داڑھ کا درد ہے تو پھونک مار دیں، دم کر دیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ہوا تھم جا، میں تجھے اس ذات کا واسطہ دے کر روکتا ہوں کہ جس کے حکم سے ہر چیز رک جاتی ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ کے حکم سے رک جاتا ہے، یعنی اللہ جس کو حکم دے وہ اپنے معمول میں، اپنے کام میں، جو ڈیوٹی ہے اس میں مگن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو روک دے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح داڑھ کے درد کا دوسرا روحانی علاج یہ ہے، سورۃ المؤمنون کی آیت مبارکہ 78 سورۃ المؤمنون، یہ 18ویں پارے کے شروع میں ہے، قد افلح المؤمنون۔ اس کی آیت کریمہ 78 درد والی داڑھ کے اوپر انگلی رکھ کر 7 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ داڑھ کا درد جو ہے یہ جلد ختم ہو جائے گا۔ آیت کریمہ میں تلاوت کر دیتا ہوں، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ یہ ہے کہ وہی اللہ ہے جو تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل و دماغ رفتہ رفتہ وجود میں لایا، مگر تم لوگ بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی آنکھوں کو، کانوں کو، دل کو، دماغ، جسم کے ہر اعضاء کو پیدا فرمایا ہے، اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ تم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، یا تم بہت کم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، کثرت کے ساتھ اللہ کا شکر، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، بس جس طرح کرنا چاہیے، یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ فرماتا ہے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا شکر کرنا یہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، یعنی جب ہم یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، تو ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ کا شکر ہوگا، اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ کا شکر بھی نہیں ہم ادا کرتے۔ بہرحال تیسرا روحانی علاج جو ہے داڑھ کے درد کا وہ یہ ہے کہ سورہ یاسین کی آیت مبارکہ 58 سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، اس کو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر کے داڑھ یا دانتوں پر جہاں بھی درد ہے وہاں پر ملیں، انشاءاللہ العزیز دانت کا، داڑھ کا درد جاتا رہے گا۔ تو یہ دانت کے درد کے حوالے سے، داڑھ کے درد کے حوالے سے، یا دانت کے پیسنے کے حوالے سے جو عام طور پر مسائل یا امراض پیدا ہوتے ہیں، ان حوالوں سے روحانی علاج عرض کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کی جائے جو جسمانی علاج ہے میڈیسن کے ذریعے وہ بھی ضروری ہے، دوا بھی ضروری ہے، دعا بھی ضروری ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ یہ اوراد و وظائف، یہ روحانی علاج آپ خود بھی اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء، اقربا، دوست، احباب، رشتہ داروں، محلے داروں، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے، ہمارے بتانے سے اگر ہمارے کسی مسلمان بہن بھائی کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ ہمارے لیے بھی فائدے کا باعث ہوگا، دین و دنیا آخرت کی بھلائی اور نجات کا باعث ہوگا۔ جی ناظرین و سامعین، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اگر سلسلہ نسب ہی کی بات کی جائے تو حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں۔ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نقیب الاشراف اور نجیب الطرفین بنایا، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے تو ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ شرف بخشا ہے کہ آپ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما دونوں کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ یعنی سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کیسی عظمت والی ہستیاں ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شان بیان فرماتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے تذکرے ہیں، ابناءنا میں انہی دونوں شہزادوں کا ذکر موجود ہے، سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا۔ تو یوں یہ عظیم ہستی یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، الحسنی والحسینی والگیلانی، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں بھی شامل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں بھی شامل ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد میں سے بھی ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا ان کی اولاد میں سے بھی ہیں، اور پھر آگے ان کے دونوں جو شہزادے ہیں
سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما ان کی اولاد میں سے ہیں۔ اس حوالے سے جب ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو بالکل نجیب الطرفین، نقیب الاشراف، اور بڑی یہ عظمت ہے، یہ بڑی سعادت ہے، بڑا شرف ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں نسبت ہو کہ والد اور والدہ دونوں کی جانب سے مل کر حسنی اور حسینی بن جاتے ہوں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ جی ناظرین و سامعین، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت، رفعت اور شان تو یہ ہے کہ اولیاء کرام کے سردار ہیں، محبوب سبحانی ہیں، قطب ربانی ہیں، شہباز لامکانی ہیں، آپ کے القابات ہیں۔ آپ کے علم کے بارے میں آج گفتگو ہوگی۔ مختصراً میں یہ عرض کر دوں کہ چونکہ سادات کے عظمت اور شان والے گھرانے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ مادرزاد ولی تھے، پیدائشی ولی تھے، وہ آپ کی کرامتیں اپنی جگہ پر حق ہیں۔ آپ نے علم کی ابتدا اپنے ہی گھر سے کی، اپنے گاؤں سے، جیلان سے کی، اور تقریباً 12 برس تک کا ذکر ملتا ہے کہ آپ نے اپنے علاقے کے جو مدارس تھے وہاں پر آپ نے علم حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد مختلف عمر کے مطابق روایتوں کا ذکر ہے آپ بغداد تشریف لے گئے، اور بغداد تشریف لے جاتے ہوئے وہ آپ کی کرامت بھی ظاہر ہوئی، سچ کی برکت جس کو آج عام طور پر بچہ بچہ جانتا ہے، کتابوں میں بچے پڑھتے ہیں سچ کی برکت، کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ جب جیلان سے بغداد علم کے لیے تشریف لے جانے لگے، چونکہ آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ آپ کے بچپن میں وصال پا گئے تھے، تو آپ کے ایک اور بھائی بھی تھے، تو 80 دینار جو ہے وہ وراثت آپ کے والد گرامی نے چھوڑی تھی، 40 دینار آپ کے حصے میں آتے تھے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں امۃ الجبار فاطمہ رضی اللہ عنہا، جو خود اللہ کی ولیہ بھی تھیں، انہوں نے وہ 40 دینار جو ہیں آپ کے کرتے میں، آپ کی قمیص میں سی دیے، اور فرمایا، نصیحت یہ کی کہ بیٹا کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، جیسے بھی حالات پیش آئیں، جیسے ہی مشکلات پیش آئیں، جھوٹ نہیں بولنا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ بغداد شریف کی طرف قافلے کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ اس وقت اونٹوں پر قافلوں کی شکل میں لوگ اکٹھے سفر کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات قزاق جو ہوتے تھے، ڈاکو جو ہوتے تھے، وہ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو بس یہ قافلہ بھی اپنے سفر پر رواں دواں تھا کہ راستے میں قزاقوں نے، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ ڈاکوؤں نے تمام لوگوں سے ان کے مال و اسباب، قیمتی چیزیں لوٹ لیں۔ تو ڈاکو جو ہیں ایک ایک کر کے ان کے پاس آتے، تو ابھی یہ کم سن تھے، ان سے پوچھتے کہ اے بچے بتاؤ تمہارے پاس کیا؟ فرماتے میرے پاس 40 دینار ہیں، میری قمیص میں سلے ہوئے ہیں۔ تو وہ سمجھتے کہ یہ بچہ ہم سے مذاق کر رہا ہے، تو اس بات کو مذاق میں ڈالتے ہوئے وہ چلے جاتے، جو آتا ہے آپ یہی فرماتے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، میری قمیص میں سلے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات ڈاکٹروں کے سردار تک پہنچی، تو ڈاکوؤں کا سردار بھی آ گیا، اس نے پوچھا کہ اے بچے بتاؤ تمہارے پاس کیا؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں، اور وہ میری ماں نے مجھے دیے تھے، میری قمیص میں سلے ہوئے ہیں۔ جب دیکھا گیا تو واقعتاً وہ 40 دینار سلے ہوئے موجود تھے۔ ڈاکوؤں کا سردار پوچھنے لگا کہ بیٹے تم نے سچ کیوں بولا؟ لوگ تو اپنا مال و اسباب بچاتے ہیں، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے جھوٹ بول کے بچا لیا جائے، اور ایسی حالت میں مصلحتاً لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تو آپ نے سچ کیوں بولا؟ فرمایا کہ میری ماں نے چلتے ہوئے مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا جو بھی معاملہ ہو، جیسے بھی حالات ہوں، معاملات ہوں، مشکلات ہوں، جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ تو میں اپنی ماں کی نصیحت کو کیسے بھلا سکتا تھا؟ میں اپنے ماں کے حکم کو کیسے ٹال سکتا تھا؟ میں اپنے ماں کے حکم کی خلاف ورزی کیسے کر سکتا تھا؟ بس آپ کا یہ فرمانا تھا، یہ بچپن کی کرامت۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگ پڑا، کہنے لگا کہ یہ بچہ ہو کر اپنی ماں کا حکم جو ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کر رہا، ہم اتنے بڑے ہیں اور اتنی ہماری زندگی گزر گئی، ہم اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ ڈاکو، حتیٰ کہ اس کے ساتھ دیگر جو ڈاکو تھے، سب نے توبہ کی اور راہ زنی
قذاقی لوٹ مار سے توبہ کرتے ہوئے نیک اللہ کے بندے بن گئے۔ یہ آپ کی علم کی جانب جا رہے ہیں، علم کے سفر پر جا رہے ہیں، تو یہ کرامت اللہ سبحانہ وتعالی نے ظاہر فرمائی، کیسی شان ہو گئی۔ پھر آپ نے بغداد میں علم حاصل کیا اور قرآن، حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، منطق، فلسفہ، سبھی علوم حاصل کیے، علم ادب بھی حاصل کیا، اور اس وقت کے بڑے بڑے علماء سے آپ نے علم حاصل کیا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ علم دین حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر صرف ضروری ہی نہیں بلکہ روحانی بیماریوں کے لیے شفاء کلی بھی ہے، اور پھر فرماتے ہیں علم دین پرہیزگاری کا ایک سیدھا راستہ ہے اور اس کی حجت اور واضح دلیل ہے، نیز بہت بڑا درجہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں علم دین یقین کے تمام طریقوں میں سب سے اعلیٰ اور انسب ہے، اور فرماتے ہیں نیک لوگوں کا مایہ فخر، ناز اور سند ہے علم دین۔ تو آپ نے پھر جب یہ دیکھا کہ علم دین کی اتنی عظمت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں علم دین حاصل کرنے والے کی شان ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو عالم دین ہے، عالم حق ہے، دنیا کے لیے نہیں علم پڑھنے والا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے جو علم دین پڑھنے والا ہے، احادیث مبارکہ کے مطابق مچھلیاں اس کے لیے پانی میں دعائے مغفرت کرتی ہیں، زمین و آسمان میں موجود ہر چیز اس کے لیے دعائے بخشش کرتی ہے، دعائے مغفرت کرتی ہے۔ بہرحال آپ بغداد شریف پہنچے، پھر آپ نے یہاں کے چونکہ قرآن پاک تو آپ نے پہلے ہی بچپن میں ہی حفظ فرما لیا تھا، تو علم فقہ یہاں حاصل کی، اور بڑے بڑے جو آپ کے اساتذہ ان میں ابو الوفا علی بن عقیل الحنبلی بھی ہیں، ابو الخطاب محفوظ ہیں، اسی طرح ابو الحسن محمد بن قاضی ابو یعلا ہیں، محمد بن الحسین بن محمد الفراء ہیں، قاضی ابو سعید ہیں، ان سے آپ نے علم فقہ حاصل کیا۔ علم حدیث میں جو آپ کے اساتذہ بڑے بڑے محدثین ان میں محمد بن الحسن الباقلائی، اسی طرح ابو سعید محمد بن عبد الکریم، ابو الغنائم محمد بن علی بن میمون الفرسی، ابو بکر احمد بن المظفر، ابو جعفر بن احمد بن الحسین القاری، ابو القاسم علی بن احمد بن بنان الکرخی۔ تو یوں بڑے بڑے علماء جو ہیں، محدثین جو ہیں آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ علم ادب جو ہے آپ نے یہ ابو زکریا یحییٰ بن علی التبریزی ان سے حاصل کیا۔ تصوف کا علم آپ نے شیخ ابو یعقوب یوسف بن ایوب حمدانی علیہ رحمہ ان سے حاصل کیا۔ تو یوں تمام بڑے بڑے مفسرین، محدثین، علماء، حتیٰ کہ صوفیاء، اولیاء اللہ کے پاس آپ موجود رہے، ان سے ظاہری باطنی تمام علوم سیکھے، اور پھر آپ نے جب مدرسہ اپنا قائم کیا بغداد شریف میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق، حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حکم ارشاد فرمایا، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے حکم ارشاد فرمایا، اور خود لعاب دہن مبارک بھی ڈالا آپ کے منہ میں، اور فرمایا کہ آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کریں۔ تو آپ نے پھر واعظ و نصیحت فرمانا شروع کی، اور محدث ابن جوزی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ 70 ہزار لوگ آپ کی مجلس میں ہوتے، جن میں بڑے بڑے علماء، ہزاروں علماء ہوتے، اولیاء کرام ہوتے، فقہائے اعظام ہوتے، اور پھر آپ وہاں پر قرآن کریم کا درس دیا کرتے۔ اسی طرح جمال الدین ابن جوزی جو ہیں، یہ خود بہت بڑے پائے کے عالم ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ کی مجلس میں حاضر تھا، تو آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ پڑھی، اور اس کی 1 2 3 11 تفسیریں بیان کی۔ وہ 11 تفسیریں میں جانتا تھا، پھر اس کے بعد 40 تک آپ نے تفسیریں بیان کی۔ 11 سے بعد جو آپ نے تفسیر بیان کی وہ میرے بھی علم میں نہیں تھیں، یہیں پر مجھے حاصل ہوئیں۔ یہ آپ کا علمی مقام تھا۔ اور پھر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے علم ظاہر کے ساتھ ساتھ، آپ حدیث مبارکہ کی اشاعت بھی فرماتے تھے، فقہی علوم ایسے حاصل تھے، اگرچہ آپ فقہ حنبلی کی پیروی کرتے تھے، لیکن فقہ حنفی، فقہ مالکی اور فقہ شافعی پر اس طرح مکمل عبور حاصل تھا کہ نہ صرف عراق بلکہ تمام بلاد اسلامیہ، تمام ممالک عرب سے آپ کی بارگاہ میں سوال پوچھے جاتے، فتویٰ پوچھا جاتا۔ تو آپ جو حنفی ہوتے ان کو حنفی طریقے کے مطابق، حنفی فقہ کے مطابق فتویٰ جاری کرتے، جو شافعی ہوتے ان کو شافعی فقہ کے مطابق فتویٰ جاری فرمایا کرتے، جو مالکی ہوتے ان کو مالکی فقہ کے مطابق فتویٰ جاری فرمایا کرتے، اور جو حنبلی ہوتے ان کو حنبلی فقہ کے مطابق جو ہے سوال کا جواب دیا کرتے۔ یہ آپ کی علمی شان تھی۔ ایک واقعہ مختصراً یہ عرض کرتا ہوں کہ کسی نے آ کے یہ سوال پوچھا، فتویٰ پوچھا کہ ایک شخص نے
طلاق دے دی ہے اپنی بیوی کو اور کہا کہ تمہیں طلاق، ہاں اس طلاق کے ساتھ مشروط یہ کیا کہ اگر میں اس جگہ پر عبادت نہ کر لوں جہاں کوئی اور عبادت نہ کرنے والا ہو تو پھر تمہیں طلاق ہے۔ اب سبھی علماء کے پاس یہ فتویٰ لے جایا گیا، سوال پوچھا گیا، عاجز آ گئے۔ اب ہمارا اس کے لیے کعبۃ اللہ کو خالی کروا لیا جائے اور یہ اکیلا وہاں پر طواف کرے، تو یہ ایسی عبادت ہے کہ دنیا میں جب یہ اکیلا وہاں پہ طواف کر رہا ہوگا تو اس کے علاوہ کوئی بھی کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر رہا ہوگا، عمرہ کے طور پہ طواف کر لے تو پھر اس کی جو طلاق ہے وہ نافذ نہیں ہوگی۔ بس یوں ہی کیا گیا، یعنی اتنے مشکل سے مشکل سوالات کے جوابات آپ یوں آسانی کے ساتھ دے دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا علمی کمال تھا، اور پھر یہ ظاہری علمی کمال تو سبھی مانتے تھے، سبھی اس کے معترف تھے۔ آپ اپنی مجلس میں پہلے قرآن و سنت کا درس دینے کے بعد پھر فرمایا کرتے تھے ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگایا کرتے۔ مختلف کتابوں میں آپ کی جو سیرت کی کتابیں موجود ہیں، حتیٰ کہ اخبار الاخیار میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا کہ جب آپ فرماتے کہ اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں تو لوگ چیخیں مارنے لگ پڑتے، کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے، کچھ لوگ اپنے گریبان چاک کر دیتے، جنگلوں کی جانب نکل جاتے، اور کچھ لوگ واصل باللہ ہو جاتے، اللہ کی یاد میں اللہ اللہ کرتے ہوئے وہیں ان کی وفات ہو جاتی۔ اور لوگ شوق سے آیا کرتے کہ آج ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے محفل میں مجلس میں جا رہے ہیں، ہم وہاں پر اللہ کی محبت پائیں گے، اللہ کی محبت میں وارفتہ ہو جائیں گے۔ یہ اولیاء کرام اور خصوصاً حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان ہے کہ علم ظاہر و باطن سے آنے والے کو یوں نوازا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا جنید صاحب نے، کہتے ہیں بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں گریٹ شو، جی شکریہ آپ کا۔ مسز اکرام صاحبہ ہیں، کہتی ہیں بھائی جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں کہ میں بہت بیمار رہتی ہوں اور سینے میں درد رہتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس سے شفا مل جائے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ایک تو آپ کوشش کیجئے یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، اس کو کثرت سے پڑھیں، اور سورہ رحمان کی تلاوت اگر ہو سکے وہ سنیں صبح اور شام، کم از کم ایک مرتبہ کسی اچھے قاری صاحب کی اچھی آواز میں، خوبصورت لہجے میں، عربی مخارج کے ساتھ جو اچھی طرح پڑھ رہے ہوں ان کی آواز میں تلاوت قرآن پاک سنیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ میں جوائن کیا انیسہ صاحبہ نے، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک مسئلہ بیان کیا، بہن کی ان کی شادی کو 1 سال ہوا، ایک بیٹا بھی ہے، تو خواب انہوں نے ذکر کیا۔ اس خواب بعض اوقات جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یا مختلف برے خواب یا اس طرح کے بھی خواب آ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے 2-3 چیزیں آپ کے لیے، تمام لسنرز کے لیے۔ ایک، رات کو کھانا جو ہے وہ جلد کھا کے سویا جائے تاکہ وہ ہضم ہو، جلد کھا لیا جائے، سونے سے کم از کم 2.5-3 گھنٹے پہلے کھانا کھایا ہو تو وہ ہضم ہو جاتا ہے، ورنہ ہضم نہیں ہوتا اور پھر برے اور ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ دوسرا، بعض اوقات جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہی بعض اوقات خواب میں ہمارے چیزیں وہی چل رہی ہوتی ہیں، تو اپنی سوچ کو بھی بہتر بنایا جائے، کھانے کے حوالے سے روٹین کو بہتر کیا جائے۔ اگر پھر بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں، ایسے خواب آتے ہیں، تو سبھی لسنرز کے لیے، آپ کے لیے بھی سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 قل، اس کو اول آخر تا تعداد میں درود پاک پڑھ کر رات سونے سے پہلے لازمی پڑھیں۔ پھر بھی اگر ایسا خواب آئے، کوئی ڈراؤنا یا برا خواب آئے، تو پھر بائیں طرف تھوک دیا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، آیت الکرسی پڑھی جائے اور دائیں کروٹ سو لیا جائے، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا۔ محمد صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ دانتوں کے بارے میں کہ پیلے ہوں، صاف نہ ہوتے ہیں تو کیا پڑھیں؟ جی مسواک کریں، یہ سنت مبارکہ بھی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مسواک جب کرتے ہیں ہم نے سنت سمجھ کر کرنا ہے۔ اس کے ظاہری بھی بہت فائدے ہیں صحت کے حوالے سے، دانت صاف رہتے ہیں، دانت درد نہیں ہوتا، سر درد نہیں ہوتا، دیگر معاملات، حتیٰ کہ علماء اور اولیاء اور جو طبیب ہیں ان کی نظر میں، اولیاء کرام کی بھی نظر میں، کلمہ جو مسواک ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ تو یوں
مسواک ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر اس کو ہر نماز کے وقت وضو سے پہلے مسواک کر لیا جائے تو بہت ہی بہتر ہے۔ عالیہ صاحبہ نے میں جوائن کیا فیصلہ آباد سے، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور کہتے ہیں کہ میرے سب گھر والے سنتے ہیں، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں۔ جی آمین، شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو تمام امت مسلمہ کو سلامت رکھیں۔ حافظ محمد ندیم نقشبندی صاحب ہیں پتوں کی سے، غالباً ضلع اوکاڑا ہے، کہتے ہیں السلام کہا، السلام علیکم کہا، جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں یاد الہی پروگرام بہت پیارا پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ سب ٹیم کو سلامت رکھے، آمین۔ جی شکریہ آپ کا کہ آپ ہمیں پتوں کی سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ان کے علاوہ ہماری ایک اور لسنر، انہوں نے پوچھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان کی زبان پہ کیا لکنت تھی، اور یہ اذان فجر والا واقعہ پیش آیا ہے یا نہیں؟ جس حوالے سے میں دو باتیں عرض کروں گا۔ عام طور پہ یہی مشہور ہے، لکنت تھی، اشہادو کی بجائے اشہادو پڑھتے تھے، اور اسی طرح ایک دن فجر کی نماز نہیں پڑھی تو سورج طلوع نہیں ہوا۔ اس حوالے سے میں یہ عرض کروں، اگر لکنت تھی یا نہیں تھی، تو اگر تھی بھی یا نہیں بھی تھی تو ہمیں اس حوالے سے کوئی لڑنے کی یا آپس میں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو علمی طور پر یہی ہے کہ کہیں اس کا سند یا روایت اس طرح سے علماء بیان کرتے ہیں کہ نہیں ملی، لکنت کے حوالے سے بھی اور فجر کی اذان کے حوالے سے بھی۔ لیکن اگر فجر کی اذان آپ نے نہیں پڑھی اور سورج طلوع نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ آپ کی کرامت ہے اور یہ اللہ کی قدرت ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک چیز پر قادر ہے، تو اس چیز میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی، آپ کہتے ہیں نہیں ہوا، مان لیتے نہیں ہوا، کوئی کہتا ہے ہوا، تو یہ محبت کی بات ہے، ان کی کرامت ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جو فرض واجب ہو جس پر بحث کی جائے۔ جی ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے حمید صاحب ہیں فیصلہ آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت رہنمائی کرتا ہے، اور کہتے ہیں بھائی معدے میں درد رہتا ہے، اس کا کوئی حل بتا دیں۔ ایک تو آپ میڈیسن یعنی دوا بھی کریں، علاج بھی کریں، دوسرا یا عظیم و اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک ہے، اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ کوثر جو ہے اس کو طاق اعداد میں کم از کم 7 مرتبہ پڑھ کر نمک پر دم کر دیں، وہ نمک کھاتے رہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ مانا والا سے ہمیں جوائن کیا مسز صالح صاحبہ نے، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں حضرت پیر دستگیر غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کو 11ویں والا پیر کیوں کہتے ہیں؟ اور غالباً بلال شیخ ان کا بھی یہی سوال تھا، 11ویں والا پیر کیوں کہتے ہیں، اور ختم پاک ان کا کب دلایا جائے؟ میں عرض کرتا ہوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ 12 یا 11 تاریخ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس کھانے کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے، آپ کی ولادت باسعادت چونکہ 12 ہے اس حوالے سے، اور لوگوں میں کھانا تقسیم ہوتا، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی، تو اس نسبت سے آپ کو بھی 11ویں والا پیر کہا جانے لگا، اور وہ آپ کا وصال 11 کو ہے تو وہ آپ کے وصال کے ساتھ متصل کر کے اس کو 12 کی بجائے 11 کر دیا گیا، 11ویں والا پیر کہا گیا۔ ختم پاک سے مراد یہ ایصال ثواب، ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں ہدیتاً کچھ نہ کچھ پڑھ کے پیش کرنا، تو یہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ شبیر حسین صاحب انہوں نے قصیدہ غوثیہ کا اردو ترجمہ کا پوچھا ہے، جی بازار میں شرح قصیدہ غوثیہ کے نام سے شرح اور اردو ترجمہ وغیرہ مل جاتا ہے، آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ جی ناظرین و سامعین، جن ہمارے ناظرین اور سامعین کے سوالات رہتے ہیں کل پروگرام کا حصہ بنائیں گے، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا